مرفوعات ہیں تو کل فاعل مرفوع. چلو اب آگے چلو. کفروا فعل ہے ٹھیک ہے. تو ہر فعل کے لیے فاعل ضروری ہے. اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ ہر فعل کے لیے فاعل ضروری ہے ٹھیک ہے. تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل کیا ہوتا ہے؟ پھر بتائیں کہ یہ جو کافرو ہے یہ اس کا فعل ہے، اس کا فاعل کب ظاہر ہوتا ہے اور کب پوشیدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور کہاں ضروری ہے کہ ظاہر ہی رہے، ظاہر یہ رہے، وہ کبھی بھی پوشیدہ نہیں ہو. کن سیغوں میں ایسا ہوتا ہے؟ دو سیغے کتنے؟ دو سیغے ایسے ہیں جن کا فاعل، یعنی دو فعل ایسے ہیں جن کا فاعل کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی پوشیدہ، کبھی چہرہ دکھاتا ہے کبھی نقاب کر لیتا ہے ٹھیک ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی آپ بھی چھپ جاتے ہو کبھی ظاہر ہو جاتی ہو. اسی طرح فاعل جو ہوا، مثلا کبھی کہا کہ عاملہ امیر حمزہ، امیر حمزہ نے کام کیا ٹھیک ہے. اور عالم امیر حمزہ، امیر حمزہ نے جانا، تو کبھی کہا عالمہ اس نے جانا، پردہ پہ گیا، کیا ہو گیا؟ اس نے، تو اس نے جانا. تو اب اس کے اندر ضمیر لے آئے عالمہ کے اندر، اور کبھی اسی فاعل کو جو اندر رکھا ہے ظاہر کر دیا عالمہ امیر حمزہ، امیر حمزہ نے جانا، امیر حمزہ کو پیچھے کر دیا گا عالمہ اسی نے جانا. تو دیکھو اب اس کا بولا تو فاعل کی جگہ ضمیر لے آئے وہ اس کے اندر، تو یہ پوشیدہ. تو پتہ چلا کبھی ظاہر ہوتا ہے پوشیدہ. اذا عالمت زینب، زینب نے جانا، اب زینب ظاہر ہے، ابھی عالمت اس نے جانا، اب فاعل پوشیدہ ہو گیا. تو دو سیغوں کا فاعل کچا ہوتا ہے. دو سیغوں کا کیا بولیں گے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ کچے بھی ہوتے ہیں پکے بھی ہوتے ہیں. شکل کچی ہوتی ہے، آسا پکی ہوتی ہے ٹھیک ہے. بات پکی ہو گئی پھر کچی ہو جانے اللہ بچائے ٹھیک ہے. تو پھر پکی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ پکی ہونا چاہیے. پکے ہو کے کچا ہونا کمال نہیں ہے، کچی ہو کے پکا ہونا کمال ہے کہ کچے پھر پکے. تو دو کا فاعل کچا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کبھی ظاہر کبھی پوشیدہ، کبھی نظر آتا کبھی نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہوتا فاعل ہوتا. تو اسے کہتے ہیں فاعل پوشیدہ ہے، فاعل ظاہر ہے. اور باقی 14 سیغوں کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ 12 دو دو بتا دیے، دو کو تو 14 سیغے ہوتی ہیں، دو بتا دیے تو 12 کا فاعل پکا تھا. 12 سیغوں کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ پکا. یعنی کبھی بھی فعل سے جدا نہیں ہوتا، کبھی بھی فعل سے جدا نہیں ہوتا. اور ماضی میں وہ پڑھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے. لفظوں میں ہوتا ہے، نظر آتا ہے، پڑھا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دیکھو فعلا میں پڑھا نہیں گیا، فعلت میں نہیں پڑھا گیا. جب فعلا نہیں پڑھا، فعلا نہیں پڑھا گیا. فعلو میں بہت پڑھا گیا، نظر بھی آ رہا ہے. یہ فاعل جدا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہے. تو لہذا یہ فاعل ضمیر، فاعل کی ضمیر ہے، یہ لازم ہے، فعل سے جدا نہیں ہوگی. اب آپ کہیں گے کہ ماضی میں 2 سیغوں کا فاعل کچا اور 12 سیغوں کا فاعل پکا. آپ سے پوچھئے کچا پکا کیا ہے؟ آپ کو کچے کا مطلب فاعل کبھی ظاہر کبھی پوشیدہ. تو 12 میں پکا، یعنی یہاں فاعل ساتھ ہی رہے گا، کچا پکا نہیں، جدا ہوتا ہی نہیں، پکا ہی ہے، جدا نہیں ہوتا. یہ پکا ہے اور چھپتا بھی نہیں ہے، چھپتا بھی نہیں ہے، نظر بھی آتا ہے. اس لیے جب آپ نے سمجھ لیا، اب 2 سیغوں نکال کر اگر کوئی آپ سے کہتی بولے کہ عاملہ بتاؤ فاعل کا ہے، آپ کو یہ الف فاعل، یہ الف فاعل. کیوں؟ 2 کا کچا ہے، باقیوں کا پکا ہے اور نظر آتا ہے، لگا ہوا ہے ساتھ، جدا نہیں ہوتا. تو یہ ساتھ ہے. آپ کو ایسے کہ عاملو فوراً کہہ دو واو، یہ فاعل ہے، پکا ہے، جدا ہونا ہی نہیں، اس کے ساتھ اس میں رہنا ہے. اسی طرح آپ کو، اسی طرح آپ کوئی کہے علم تا بھی پڑھ لیا آپ نے،
علمت علمتا علمت علمتا وہ الف کھڑا علمنا وہ نون ہے نون کھڑا یہ فاعل ہے ٹھیک ہے علمتا تا علم تما تما علمتم تم علمتی علمتم علمتن یہ تی تما تننا ٹھیک ہے علمتم علمنا تو اور نا یہ سارے فاعل ہیں اور پکیاں دیکھو جدا بھی نہیں ہوئے پوشیدہ بھی نہیں ہے تو ماضی میں پہلے دو واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب فعالا فعلت ان اور فاعلہ فاعلت فاعلا فاعلت ان کا فاعل کچا کبھی ظاہر کبھی پوشیدہ باقی 12 صیغوں کا فاعل پکا اور ساتھ لگا نظر آتا ہے پوشیدہ بھی پوشیدہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مضارع میں کچھ اور بات نہیں یہ بھی ماضی کی بات ہے تو ماضی کے 12 صیغوں کا فاعل پکا ہے پڑھا جاتا ہے پکا ہے پڑھا جاتا ہے نظر آتا ہے ٹھیک ہے یہ فاعل ضمیر بارز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ضمیر بارز مرفوع متصل مرفوع مرفوع محلا فاعل مرفوع سمجھ آ گئی اب 2 کا کچا باقی 12 کا پکا وہ نظر آتا ہے اور پڑھا سمجھ آ گئی اب دیکھو ان الذین کفروا اب بتائیں یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے اور پھر 12 میں سے ہے تو اس کا فاعل کہاں ہے واو ضمیر اب اس کو کیا کہیں گے واو ضمیر مرفوع متصل علامت جمع مذکر ضمیر فاعل اور اس کی ہیں نحوی قائل اس کی ہیں آپ نے پڑھا تھا کافرہ کے آگے پھر کیا کرنا ہے آپ نے آخر میں واو لانی ہے واو ساکن ما قبل کیونکہ واو ما قبل کیا جاتی ہے ضمہ اب کافرو کافرو ما قبل ضمہ دینا ہے واو کون سی تھی آپ نے پڑھا تھا ضمیر مرفوع متصل ٹھیک ہے ضمیر بارز ضمیر مرفوع متصل مرفوع متصل فاعل کی ضمیر علامت جمع جمع مذکر کی علامت ہے یعنی 1 نہیں 2 نہیں 2 سے زیادہ ہے اور وہ مذکر ہے وہ کیا ہے مذکر ہیں تو فاعل کی جگہ ہی ہے اس لیے کہتے ہیں فاعل کی ضمیر ٹھیک ہو گیا چلو تو یہ آپ نے پڑھا کہ مبنی الاصل اور مبنی اب کافر جو ہے یہ فعل ہے نا تو فعل تو معرب بھی ہوتا ہے فعل مبنی بھی ہوتا ہے اب یہ بتاؤ کافر مبنی ہے یا معرب ہے مبنی کے آپ نے 2 قسمیں پڑھی تھی مبنی الاصل تو مبنی اصل ہے یا مشابہ مبنی الاصل ہے مبنی الاصل میں کتنی چیزیں ہیں کون کون سی فعل ماضی امر حاضر حروف تمام حروف اب فعل ماضی آیا تو پھر کافی حروف کیا ہوا مبنی الاصل مبنی الاصل کیا ہو گیا آگے پھر کوئی سوال کرے تو مبنی تو کافرہ یہ مبنی الاصل تو وہ فتح پر مبنی ہے لیکن یہاں تو ضمہ آ گیا کافر کیا ہو گیا کہیں یہ کسی عارض کی وجہ سے ہے یہ حقیقت میں فتح پر مبنی تو مبنی تو نہیں بدلتا فتح پر رہتا ہے تو یہاں کیوں کافر کہاں یہ عارض ہے کہ واو ما قبل ضمہ جاتی ہے تو اس عارض کی وجہ سے یہ ضمہ آیا ہے حقیقت میں فتح پر مبنی ہے حقیقت میں وہ کافر کیا ہے کافر ہے مبنی تو آپ نے یہ پڑھا تھا میزان الصرف میں عارض ہاں عارض کی وجہ سے ضمہ آ جائے گا اس پہ ٹھیک ہے اس طرح جو ہے نا سکون آ جائے گا تو عارض کی وجہ سے ہوتا ہے کس کی مگر نام فتح پر مبنی ہوتا ہے کافرا فعلا فتح پر مبنی ہوتا ہے تو ان الذین کفروا میں آپ نے یہ بھی کہ کافر فعل ہے اور واو ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلا اس کا فاعل مرفوع محلا اس لیے کہا کہ ضمیر پہ اعراب نہیں آتا لیکن اعراب کی جگہ آتی ہے اور فاعل کی جگہ ہی ہے جو معرب ہے معرب کی جگہ ہی ہے مثلا کافروا ہے تو یہاں ان کا نام نہیں لیا گیا یعنی ابو جہل کا نام نہیں لیا گیا ابو جہل نہیں لیا گیا عتبہ کا نام نہیں لیا گیا یہ جو پکے کافر ہیں ان کا نام نہیں لیا گیا کافر تو اب ان کی جگہ تو وہ سارے اسم معرب بنتے ہیں تب ان پہ تو اعراب آتا وہ آتے تو اعراب بھی آتا وہ آتے لیکن ان کی جگہ ضمیر رکھ دی گئی
تو اس لیے کہا جاتا ہے محلن، یعنی جگہ تو اعراب کی ہے لیکن آئی ضمیر ہے اس پہ اعراب نہیں آتا، تو اس کو کیا دیتے ہیں مرفوع محلن، یعنی مرفوع ہے محل کے اعتبار سے، اس کے ابھی اس کو ہٹاؤ وہ نام لے آؤ تو مرفوع ہو جائے گا، وہ نام لے آؤ مرفوع ہو جائے گا، سمجھ آ گئی؟ تو ان الذین کفروا، کفروا فعل با فاعل ہو گیا، کفروا آپ نے پڑھا تھا کہ پھر لازم بھی ہوتا ہے پھر متعدی بھی ہوتا ہے، اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ پھر عمل کرتی ہیں، پھر جیسے پھر فاعل کو کیا کرتا ہے رفع دیتا ہے، تو افعال ہاں وہ افعال جو عمل کرتی ہیں وہ کتنی ہیں؟ دو، کون کون سے؟ فعل معروف، فعل مجہول، فعل معروف کیا عمل کرتا ہے؟ فعل معروف کی کتنی قسمیں؟ دو، فعل لازم، فعل متعدی، چاہے لازم ہو چاہے متعدی ہو کیا کرتا ہے اپنے فاعل کو اور باقی اسموں کو نصب دیتا ہے، فعل لازم کتنوں کو نصب دیتا ہے تو فعل متعدی کیوں؟ فعل متعدی ایک زائد کو دیتا ہے، فعل لازم کیوں نہیں دیتا؟ فعل لازم سے مفعول بھی آتا ہے، فعل لازم مفعول کو چاہتا ہے، مفعول بھی تو پھر کیوں چپ کر کیوں کہ بولو نا کہ فعل لازم سے مفعول بھی نہیں آتا، یا تو مفعول بھی تو گیا تو بھی چھ کو نصب دے گا، تو فعل متعدی تو مفعول بھی اس سے آتا ہے اور وہ اسے عمل دیتا ہے، اس کو اس کی نسبت نہیں ہوتی، متعدی ہوتا ہے فاعل سے نکل کے ایک اور چیز پہ واقع ہو جاتا ہے اور اس کی نسبت دوسری چیز کے ساتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا اس لیے فعل متعدی سات کو دیتا ہے، مفعول بھی کو بھی دیتا ہے، اور فعل لازم مفعول بھی کے علاوہ چھ کو نصب دیتا ہے، اور فعل مجہول نصب دیتا ہے باقی۔ اب یہاں بتاؤ یہ کفروا فعل معروف ہے فعل مجہول ہے؟ فعل معروف ہے، تو پھر فعل معروف اپنے فعل جائے فاعل عمل کرتا ہے، فاعل کو رفع دیتا ہے، تو یہ میں نے آپ نے پڑھ لیا کفروا میں واو ضمیر آ گئی ہے، رفع تو دیتا ہے لیکن ضمیر پہ آتا نہیں، ضمیر پہ تو یہ مفہوم بدل ہو گیا، یہ تو فاعل بن گیا، تو کفروا اب یہ فعل لازم سے یہ فعل متعدی سے ہے؟ فعل متعدی سے، مطلب جنہوں نے کفر کیا تو آگے مفعول کا ذکر ہوا۔ اب یہ باتیں سمجھنے والی ہوتی ہیں، اور آج کل کے جو سکالر ہیں نا اللہ ان سے بچائے، اللہ ان سے بچائے، ترجمہ یہ ترجمہ کیا سمجھ میں آنا، تمہیں اسلوب کلام خداوندی کا بھی نہیں پتا کہ کہاں محذوفات ہیں، حذف کر دیا جاتا ہے، پھر اس میں حکمتیں ہیں، واضح کلام ہے، اللہ کو کافر کس کا انکار کر رہی ہیں؟ اللہ جل وعلا کا انکار نہیں کر رہے، اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کے محبوب کو مان رہے ہیں، تو وہی کیا بنے گا مفعول، لیکن اس کا ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر کفر تو کیا انہوں نے، تو کفر کی اصلاح کیا انہوں نے، سمجھ آ گئی نا؟ تو اب وہ آگے مفعول، تو یہ ضروری نہیں کہ ساری مفعول آئیں، یعنی کس وقت کفر کیا یہ آگے وضاحت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ کس جگہ پہ کیا تو یہ بھی ہوتا کہ سارے وہ ذکر کر دیے جائیں، ٹھیک ہے؟ کہ مکہ کے کافر، ٹھیک ہے، اور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے پکے کافر، جسے کہتے ہیں پکروٹ، ٹھیک ہے، جو اسلام کو بالکل قبول کرنے والے نہیں تھے، ان کا دل سخت ہو گیا، ان کا دل سخت ہو گیا، ان الذین کفروا، ان الذین کفروا، ابھی ادھر ہی ہم کفروا کے بعد کچھ ہو گئی ہے، متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول، متعدی بصیر مفعول، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ان کی بات آئے گی کہ جب مفعول میں ایک مفعول اس کا آ جائے، ضروری نہیں کہ مفعول لایا جائے، جس کا ذکر ضروری ہو وہ آپ نے پڑھے ہیں، تو کفروا سے پتہ چلتا ہے کردارا بھی تو متعدی ہے، ضروری نہیں کہ مفعول بھی سامنے آئے، اس نے مارا کسی کو مارا وہ تو ہے ہی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کفر کیا تو کفر تو کیا، وہ آگے مفعول ہے، جس کا انکار کیا نسبت اس کی طرف ہو جائے گی، تو ان الذین کفروا، اب الذین جو ہے کیا ہے دیکھو اس میں موصول ہے، اس کے اوپر الف لام ہے، اس کے اوپر اب بتاؤ الف لام کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، کون کون سی؟ اسمی اور الف لام کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، اسمی اور حرفی۔ الف لام اسمی کسے کہتی ہیں؟ تو کس پہ داخل ہوتا ہے؟
الف لام اسمی، اس میں فاعل حدوثی اور اس میں مفعول حدوثی پہ داخل ہوتا ہے، اس پہ تو جو الف لام اس میں فاعل حدوثی، اس میں مفعول حدوثی پہ داخل ہو، اس سے الف لام حرفی نہیں کہتے ہیں، اس سے کیا کہتے ہیں؟ الف لام اسمی۔ الف لام اسمی کسے کہتے ہیں؟ حدوثی، اور اس میں فاعل، اس میں مفعول حدوثی پر داخل ہو، تو وہ جو الف لام ہے اسے الف لام اسمی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الف لام اسمی۔ تو الف لام اسمی کون سا ہے؟ جو اس میں فاعل حدوثی اور اس میں مفعول حدوثی کا مطلب ہے کام کرتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، کام کرتا ہے، پھر تو نیا کام، ابھی بولے ہو پھر چپ، پھر بولے پھر چپ، پھر بولے چپ، کبھی سنتے ہو کبھی چپ رہتے ہو، نہیں ہوتا؟ تو پھر بدل بدل کے نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا کہ دائمی ہو رہا ہے، یہ حدوث ہے۔ آتے کیا ہے؟ نیا کام، ایک کام پھر کام پھر کام پھر نیا نہیں ہو رہے۔ اسی حدث کہتے ہیں، بات کسے کہتے ہیں؟ نئی بات، حادثہ ابھی پہلے نہیں تھا ابھی ہوا، اسی حادثہ کہتے ہیں، نیا کام ہوا۔ تو حدث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نو پیچ، کیا؟ نئی چیز، کیا؟ ضرب مارنا، ٹھیک ہے، تو مارا پھر مارا پھر مارا، یہ مارنا مارنا بدل بدل کے آئے گا۔ نصر مدد کرنا، نیا کام، ٹھیک ہے، اور نشستن بیٹھنا، نیا بیٹھنا پھر بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا اٹھنا بدلتا رہتا ہے، تو یہ حدوثی ہوتی ہیں۔ لیکن جہاں دوام ہوتا ہے پھر حدوثی نہیں، پھر اس پہ الف لام، الف لام اسمی اس اسم فاعل مفعول پہ ہوتا ہے جو حدوثی ہوتے ہیں، جو لیکن جب الف اسم فاعل اسم مفعول تعریف کی جگہ آ جائیں، کس کی؟ پھر حدوث نہیں ہوتا، پھر الف لام حرفی ہوتا ہے، پھر الف لام حرفی ہوتا ہے۔ چلا رہی ہو؟ الف لام حرفی ہوتا ہے۔ اب دیکھو، اب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ، محمد المصطفیٰ المصطفیٰ، یہ دیکھو مفعول ہے المصطفیٰ، اس میں مفعول ہے، اس میں اور اس پہ الف لام بھی داخل ہے، لیکن پیچھے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی صفت واقع ہو رہی ہے، کیا؟ تو یہ تعریف ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب حدوثی معنی نہیں ہے کہ ابھی تو ابھی نہیں، محمد چنے ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے، یہ تعریف ہے۔ تو مقام تعریف پہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول پہ جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ حرفی ہوتا ہے، تعریف کا کیا ہوتا ہے؟ لیکن جیسے آپ کہتے ہیں کہ جاء الضارب، میرے پاس مجھے مارنے والا آیا، کون آیا؟ یا آپ کیا ہے اور مثال دے دو، زید ضارب ابو عمرو، زید، لیکن یہاں ضارب ہے۔ اب پڑھیں گے ہم کہ جاء الذی، جاء الضارب، جاء آیا وہ جو، الضارب زیدن، زید کو مارتا ہے، زید کو ایک سمجھانے کے لیے، یا ضارب ابوہ عمرن، آیا وہ جس کا باپ زید کو عمر کو مارتا ہے، یہ کر لو۔ لیکن یہاں الف لام دیکھو حدوثی ہے، مارتا پھر آتا ہے، یہاں الف لام الذی کے معنی میں اس میں موصول، اس میں فاعل، اس میں اور اس میں مفعول پہ داخل ہونے والا الف لام اسمی ہوتا ہے، حدوثی، اور جب مقام تعریف پہ آئے تو یہ الف لام حرفی ہوتا ہے۔ تو الف لام کی دو قسمیں، اسمی، تو جب یہ نہیں اس میں فاعل اس میں مفعول نہیں تو پھر اسمی تو نہیں ہوگا، پھر حرفی ہے۔ الف لام حرفی کی کتنی قسمیں ہیں؟ الف لام حرفی یہ پڑھی تھی آپ نے، ابھی نہیں پڑھا۔ الف لام کی دو قسمیں، زائدہ غیر زائدہ، زائدہ تو زائدہ کی تو بات الگ ہوگی، غیر زائدہ، پھر اس میں بھی آپ نے عوضی غیر عوضی، عوضی اللہ اس میں جلال پہ کہتے ہیں یہ الف لام کے یہ لام کے عوض آیا ہے، یہ اور لازمی بھی ہے، اللہ اس پہ الف لام۔ لیکن جو زائدہ ہے وہ اپنے مدخول میں زیادتی کرتا ہے، مدخول میں معنی میں اس میں زیادتی کرے گا، مثلا الحمد، اب حمد الف لام حرفی ہے، یہ لازمی نہیں ہے، تعریف کا نا، تو اس نے کیا کیا، اس کے اندر
माना पैदा किया, वो क्या होगा? तमाम तारीफें। अब अल बमाना तमाम, और तमाम तारीफें पहले नहीं थी। हम तो अलिफ लाम जो हरफी है और ये ज़्यादा है, इसकी फिर आपने 5 किस्में पढ़ी। अलिफ लाम जिनसी, अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी, अलिफ लाम आहद ख़ारजी, अलिफ लाम ज़हनी, अलिफ लाम आहद हुज़ूरी, अलिफ लाम। तो अलिफ लाम जिनसी जो होता है वो क्या है? यानी वो जिस पे दाखिल होता है उसकी हकीकत की तरफ इशारा करता है। इसकी यानी अलिफ लाम जिनसी जिस पे दाखिल होगा तो वो माहियत बताएगा। क्या बताएगा? और हकीकत बताएगा। और राजुलु मर्दियत बताएगा। और इसी तरह जब औरत की तरफ आएगा उसकी हकीकत बताएगा। तो कैसे हैं कि अब राजुलु खैरुम मिनल मरअह, खैरुम हकीकत मर्द, हकीकत औरत से बेहतर है। जिनसे मर्द, जिनसी औरत से बेहतर, जिनसियत, जिनसे मर्द, क्योंकि ये जिनसियत की बात होती है। और वो मंतकी कहते हैं हकीकत जो है औरत और मर्द की एक है, यानी इंसान। और जिन्स, जिनसे मर्द, जिनसी औरत से। तो अब राजू में अलिफ लाम जिनसियत का है। जिनसुल मर्द, जिनसुल राजुली, क्या कहेंगे? ये अलिफ लाम का तर्जुमा कर। इसने आके देखो चेंजिंग की उसके अंदर। तब अलिफ लाम जिस पर अब राजुल, राजुल मदखूल है, अलिफ लाम दाखिल हुआ है। तब राजुल में जिन्स से राजुल, जिन्स से राजुल, जिन्स से औरत से बेहतर है। और अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का, कि जब अलिफ लाम दाखिल होता है तो उसके मदखूल से जमीन मुराद होती हैं। क्या होती हैं? तमाम मुराद होती हैं, यानी 1 2 4 नहीं, तमाम। यानी वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने मुस्तफ़ा की कसम, सारे इंसान खसारे में, मगर वो जो ईमान लाए। यहाँ अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का, कुल्ल इंसान, सारे इंसान, अगर इस्तिग़ना हुआ वो जो ईमान लाए वो नहीं। अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का है। जैसे अलहम्द में अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का है, तमाम। क्या? तमाम। अलिफ लाम आहद ख़ारजी जो होता है, जब वो जिस चीज पे दाखिल होता है उससे बाद अफराद मुराद होते हैं, तमाम। जिनसियत भी नहीं, क्या जी? बाद अफराद, क्या? और ऐसे बाद अफराद होते हैं जो से जिनका जिक्र पहले हो गया होता है, जिनका जिक्र अगर आप 5-6 का पहले जिक्र हुआ हो तो फिर अलिफ लाम दाखिल किया जाए तो आप ही की तरफ इशारा होगा। वो आप खास है क्या? हम फिर बाकियों में तो निकल गए, खास हो गए। पता चला अलिफ लाम जिस पे दाखिल होता है वो मुअय्यन अफराद होते हैं। क्या होते हैं? वो खास अफराद होते हैं। तो खास जानती चंद अफराद, खास अफराद, उनका जिक्र पहले हो चुका है, उनका जिक्र। और अलिफ लाम आहद ज़हनी, ज़हन में होता है, वो नखरा को कब रखता है? इसका मुझे डर है, मैं डरता हूँ कि कहीं भेड़िया ना खा जाए। तो ये नहीं कहा कि फला भेड़िया, उसे मुतय्यन नहीं किया। जिनसे भेड़िया तो आया, तो कौन सा भेड़िया? नकारत है। क्या? ज़ाहिर में अलिफ लाम दाखिल है और वो नकरा को रखता है। और अलिफ लाम हुजूरी क्या होता है? जो मौजूद हो, जो हाजिर हो। अल-यौम, आज का दिन, तो ये हाजिर है, मौजूद है। तो अब यह जो है ना, ये अलिफ लाम बता रहा है कि नकार आज का दिन मुराद है, कोई और दिन मुराद नहीं। अब समझ आई? अब यहाँ अलिफ लाम अल्लज़ीना क्या है? इस पे जो अलिफ लाम है, ये तो अलिफ लाम हरफी है और ज़ायदा है, ज़ायदा नहीं है। अलिफ लाम तो 5 किस्मों में से कोई होगा, 5 जिनसी, इस्तिग़राक़ी। तो जिन्होंने जिन्स किया और ये तर्जुमा किया कि बेशक जिन्होंने कुफ्र किया उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे, वो ईमान लाएंगे। तो इस तर्जुमे से फिर वो जो कुफार हैं उनको मौका मिलता है, मिलेगा। वो इतराज़ करेंगे कि तुम कहते हो कि, और तुम कहते हो कितने मुसलमान हुए, इस्लाम लाए। फिर मुसलमान भी जब पढ़ेंगे तर्जुमा कहेंगे कितने मुसलमान हुए। तो ये तर्जुमे से ये पता चल रहा है कि काफिर मुसलमान नहीं हो सकते, काफिर। तो तर्जुमा करने वाले ने ये तर्जुमा किया हमने, इसलिए हम कहते हैं कि तर्जुमे की बात नहीं, बात मुतरजिम की है। मुतरजिम सही हो तो तर्जुमा पढ़ो, ठीक है, दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा हो, उसूल और क़वानीन को जानता हो, ऐसा तर्जुमा करे कि बंदा पढ़े और खुदा की बारगाह में झुक जाए, अल्लाह उसके रसूल के आगे और झुके और इत्तिबा और इताअत का नूर नसीब हो जाए, ऐसा तर्जुमा हो। तो जब कहते हैं काफिर हो बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, मतलब सारे काफिर हैं,
جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یا تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان لائیں اور ایمان لائے ہیں عادل شاہد، کتنے مسلمان بعد میں بنے ہیں، پہلے وہ اسلام نہیں لائے. تو پھر یہ آیت کریمہ کا اعلیٰ حضرت میں الذین، یہاں عہد خارجی ہے، عہد. اب تفاسیر اٹھا کے دیکھو، یہ تفاسیر کے ساتھ ترجمہ ایسے تو نہیں ہوتا. اردو میں ترجمہ کرنا اپنی زبان میں کوئی آسان تو نہیں ہوتا. تفسیر مدارک اٹھاؤ، تفسیر کشاف اٹھاؤ، تفسیر جمل دیکھو، یہ جو میرے پاس موجود ہے یہ دیکھو، فتوحات الہیہ، اس کے علاوہ بھی دیکھو. تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں سے خاص کافر مراد، یہاں سے کون مراد ہے؟ یعنی الذین جو اشارہ کر رہا ہے ہر کافر کی طرف نہیں ہے، بعض کافروں کی طرح ہے. الف لام عہد خارجی ہے اور جس پہ یہ داخل ہوتا ہے اس سے چند افراد مراد ہوتے ہیں اور ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ مخصوص. کیا ہے؟ تو ابو جہل، ابو لہب، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ. اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی، محبوب یہ کالے ایمان نہیں لائیں گے، یہ دل کے کالے اور لگے ہیں ان کے دل پہ تالے، ٹھیک ہے، اور سنیوں کے چہرے پہ اجالے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ غیب کی خبر تھی کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، کبھی ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ کون کہہ سکتا؟ جسے اللہ بتائے، جسے اللہ علم دے. تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ پکے کافر ہیں، اور اللہ اپنے محبوب پہ اتارتا ہے قرآن، اب محبوب کو دیتا ہے علم خیر اور بتاتا ہے محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ چند کافر ایمان نہیں لائیں گے. تو اس لیے اللہ نے یہ ترجمہ کہا ان الذین کفروا، جن کی قسمت میں، دیکھا قسمت الف لام عہد خارجی کا ترجمہ ہے، جن کی قسمت میں، ہر کافر نہیں جو ترجمہ کرنے والا نے کر دیا، بلکہ وہ کافر جن کی قسمت میں کفر ہے، جن کی قسمت میں کفر ہے، وہ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں. ایمان اب سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں عربی سے ہی پڑھو، علم حاصل کرو، فنون پڑھو. آپ کو پتا چلے ترجمہ کیسے کرنا ہے، یہاں جس کا دل چاہے ترجمہ شروع کر دیتا ہے. اسے پوچھو الف لام کی قسمیں پوچھو، پھر اس میں پوچھو یہاں کون سا الف لام متعین ہے، کس سے یہ ٹھیک ہوگا، کس سے خرابی لازم آئے گی. ہاں اگر اس سے جنس بھی مراد لیا جائے، عہد خارجی کی بجائے اسے جنس مراد لیا جائے، تو جنس سے مراد یہ نہیں کہ ہر فرد کافر وہ مراد ہو. تو پھر سوال ہوگا ہر فرد کافر مراد ہے، تو جب ہر فرد کافر مراد ہوگا تو سوال بھی یہ کہ جو ایمان لائے. تو پھر تو کہیں گے پھر مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا جو کفر پہ پکے رہیں گے، پکے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. جو من عند اللہ مومن ہیں اور اللہ کے علم میں مومن ہیں، وہ ایمان لائیں گے. وہ لیکن آگے ترجمہ اردو میں کرنا ہے تو بھی عوام کو بھی بچانا ہے. تو پھر یہی ترجمہ فرمانا ہے جو مفسرین نے کیا ہے کہ یہاں خاص کافی مراد ہے الف لام عہد خارجی کا. الف لام، آپ اس الف لام کی کچھ سمجھ آئی ہے؟ ان الذین کفروا سواء، ابھی تک تو ہم کافروا تک ہی رہے اور وہ بھی ابھی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، ٹھیک ہے. تو اننا عامل ہے، اننا کیا؟ تو آپ نے جب اسم پہلے اننا کا فعل ہونا پہچان لیا، ٹھیک ہے، پھر الذین کا اسم ہونا بھی آپ نے پہچان لیا اور اس کے اوپر جو وضاحت تھی وہ بھی آپ نے جان لی ہے، اور پھر آپ نے کافروں کے بارے میں بھی جان لیا. تو آپ نے اننا عامل کو بھی جانا، الذین اسم کو بھی جانا، اور پھر آپ نے کافروں کو بھی جانا. اس کو پھر اس کے اندر آپ نے عامل کو بھی جانا اور اس کے اندر معمول کو بھی جانا. اس کو جانا کہ نہیں آپ نے؟ آپ کا اننا عامل ہے، آگے معمول ہے، آگے اننا عمل کرتا ہے. پھر معمول الگ بات ہے کہ وہ مورب ہے یا مبنی ہے، وہ محلن ہے یا وہ تقدیرن لفظن ہے، وہ الگ باتیں ہیں. لیکن عامل معمول اور مورب اور مبنی کو بھی پہچان لیا آپ نے، مورب پہچان لیا نا، مورب اور مبنی اور عامل معمول، اس میں متمکن، اس میں غیر متمکن. تو یہی اصل بات تھی کہ یہ جو اجرا ہو رہا ہے کہ اس میں آپ نے جو پڑھا ہے اس میں آپ کو اسم فعل حرف کی پہچان تو ہو، اسم فعل، اور جب اسم فعل حرف کی پہچان ہو جائے تو آپ کو یہ بھی تو پہچان ہو کہ عامل کون ہے، معمول کون ہے. آپ کو یہ بھی تو پہچان ہو کہ مورب کون ہے، مبنی کون ہے.